بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ای12 سیکٹر 1 اور 2 3 اور 4 کے متعلق آج بات کریں گے اور ہر سیکٹر کے متعلق مختلف معلومات پر ہم کریں گے۔ اس وقت سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا E12 میں کام شروع ہو گیا تھا، وہاں پر گلیوں کی کٹنگ شروع ہو گئی تھی یہ 2020 میں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ جو متاثرین تھے، بوگس متاثرین جسے کہا جاتا تھا، پیک متاثرین، کچھ نہ کچھ اس میں اوریجنل بھی تھے لیکن زیادہ تر اس میں پیک متاثرین تھے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت اسد عمر سے سپورٹ بار بار مل رہا تھا اور وہ بار بار سی ڈی اے کے کاموں میں مداخلت دے رہا تھا اور بار بار آپریشنز کو روک رہا تھا، کام کو روک رہا تھا اور مشینری کو واپس بار بار بھیج رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب 1 میں آپریشن کا وقت آ گیا تو شہریار افریدی جو تھا وہ درمیان میں آ گیا اور انہوں نے 1 کا آپریشن روک لیا اور اس کو بغیر کوئی علم کے آپریشن کو روک دیا گیا، کیونکہ حقیقت میں جو 1 میں جتنے بھی متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا حق مل چکا ہے، اور سی ڈی اے کے قانون کے مطابق 1985 میں جب یہ انتقال ان کی روک دی گئی تو اسی وقت ان لوگوں کو اپنا حقوق مل گیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ اسٹامپ پہ چیزیں بیچتے رہے، خریدتے رہے، گھر بناتے رہے، اسی قانون کے مطابق کسی کو اپنی آبادی اور گھر کی کوئی پیمنٹ نہیں ملتی۔ تو شہریار افریدی کو بغیر کوئی علم ہوتے ہی انہوں نے آپریشن روک دیا 1 کا۔ اگر یہ آپریشن ہوا ہوتا اس وقت تو آج تک یہ پورا سیکٹر آباد ہو چکا ہوتا۔ تو یہی ہماری مسئلہ ہے کہ سیاستدان درمیان میں آ جاتے ہیں، رولا بنا لیتے ہیں، ان کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، بس آ جاتے ہیں اور رولا بنا لیتے ہیں، کام ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب پی ٹی آئی کی یہ گندی حکومت ختم ہو گئی تو پھر بعد میں 2 میں کام شروع ہو گیا، کیونکہ متاثرین کو کوئی سپورٹ پھر نہیں تھا، جو جعلی متاثرین تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ 1 میں بھی ابھی کام شروع ہو چکا ہے، گلیاں بن رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ 1 بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر بعد میں نمبر 3 کا آتا ہے۔ 3 میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت آبادی بیٹھی ہوئی ہے۔ 3 میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تو زمین ان کے پاس کچھ ہے لیکن وہاں آبادی بہت بیٹھی ہوئی ہے، جو تھوڑا مشکلات پیدا کرے گی 3 میں کام کرنے کو۔ بعد میں 4 آتا ہے، لیکن 4 میں تو انتہائی آبادی بیٹھی ہوئی ہے۔ 4 تو تقریباً آدھے سے زیادہ 60-70% وہاں آبادی بیٹھی ہوئی ہے، تقریباً 30% اس کا زمین جو ہے وہ کلیئر سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے اندازہ کے مطابق جو ہے یہ 1 اور 2 یہ دونوں سیکٹر جلد سے جلد بن جائیں گے اور ان کا پوزیشن بھی مل جائے گا، انشاءاللہ سال کے اندر اندر اس کا پوزیشن مل جائے گا۔ 2 کے ریٹ اس وقت 170-75 4 مرلے کے چل رہے اور 1 میں ریٹ اب 130-135 ریٹ چل رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے۔ بعد میں پھر تیسرا سیکٹر جب آ جاتا ہے 3 اور اس کے بعد 4، یہ تھوڑے مشکل سیکٹر سمجھے جاتے ہیں۔ 3 بھی پورا ہو جائے گا لیکن 4 سب سے آخر میں پورا کریں گے، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس ابھی تک نہ کوئی ٹینڈر ہے، نہ کوئی زمین ہے اور نہ متاثرین کا رولا وہاں حل ہوا ہے۔ وہاں پر پیروں کی بھی بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں 4 میں۔ تو چاروں سیکٹروں میں سب سے آسان 2 سمجھتا ہوں، پھر 1 آسان ہے، پھر 3 تھوڑا مشکل ہے اور 4 سب سے زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ٹائم لگے گا اس کے اوپر۔ ریٹ تو یہ ہے کہ ریٹ آہستہ آہستہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو 1 انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ 2 اور 3 کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ 3 کے ریٹ تو بہت ناجائز ریٹ ڈیلروں نے بڑھا دیے ہیں، کیونکہ 3 میں ابھی تک نہ کوئی گلیوں کی کٹنگ ہو چکی ہے، آبادی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ریٹ 2 کے برابر ہے۔ 2 میں اگر دیکھا جائے 2 میں گلیوں کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے، زمین بھی ساری ہموار ہے، ریٹ ہائی ہے، لیکن اسی طرح انہوں نے 3 کا ریٹ بھی کر رکھا ہے۔ تو 3 میں تو ابھی تک کوئی گلی کٹی ہی نہیں، یہ نالی کے نیچے، نالی سے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ تو 15% زمین ہے ساری، 85% زمین تو 3 کی نالی کے نیچے ہے اور وہ ساری ایسی گنجان پڑی ہوئی ہے۔
تو اس میں تو ابھی تک کوئی کام ہی نہیں ہوا، لیکن بعض جگہوں پر یہ ڈیلروں نے بڑے ناجائز ریٹ بنا رکھے۔ ابھی 2 میں جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 3,50,00,000 کا ہے، 3 میں بھی وہ 3,50 کا بتا رہے، تو یہ ناجائز ریٹ ہے اس کا، یہ کوئی ویسا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، غلط ریٹ بنا رکھا ہے۔ یہاں پر گلی کی کٹنگ ہی نہ ہو، آبادی ہو، تو وہاں پر اتنا ریٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز ریٹ ہے۔